والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ پچھلے پروگرام میں نماز کے بارے میں کافی ہم نے کئی پروگرامز کیے ہیں اور تفصیلی کلام کیا۔ نماز خوف بھی بیان ہوئی، نماز جمعہ، عام 5 نمازیں، اس کے علاوہ پھر نماز مسافر کا بیان ہوا، جماعت کے میں نماز کا جو مسئلہ ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، اس پر ہم نے کلام کیا۔ قراءت کے بارے میں کلام ہوا کہ نماز میں کیسے ہونی چاہیے کیسے نہیں، اور اب انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم یہ تو ایک ضمنی موضوعات تھے، اصل ہم چل رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا موضوع لے کر ہم چلے تھے اور کلام کر رہے تھے، اور آپ کو بتایا تھا کہ اطاعت ہوتی ہے حکم کے جواب میں، اور یقینی سی بات ہے کہ حکم کے جواب میں جب انسان کوئی عمل اختیار کرتا ہے وہ اطاعت ہے، تو اطاعت کی توفیق اسی کو ملے گی جو پہلے احکام جانتا ہوگا۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام ذکر کیے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تاکہ ایک دفعہ قرآن کے احکام ہمارے سامنے کم از کم آ جائیں۔ تو اس ضمن میں ہم نے نماز کے بارے میں کلام کیا، اور اب انشاءاللہ میں حج کے بارے میں کلام عرض کرتا ہوں۔ آج کل ویسے ہی حج کا سیزن بھی چل رہا ہے، تو یہ موضوع بالکل وقت کے لحاظ سے موزوں ہوگا، اور بہت سارے ہمارے بہن بھائی کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ارشاد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج لازم ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص پر کہ جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ ومن کفر، اور جس نے انکار کیا یعنی حج کی فرضیت نہ مانی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی، غنی، بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہانوں سے۔ یعنی اگر کوئی حج کرتا ہے اچھی بات ہے، اس پہ فرض ہے، نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کوئی محتاجی تو نہیں ہے کسی کی عبادت کی۔ تو جو انکار کرے، جو حج نہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، تو اس کو سزا دے گا۔ تو اس میں حج کا حکم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو مقید کر دیا ہے استطاعت کے ساتھ، کہ اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرنا فرض ہے جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ حج کس پر فرض ہوگا اور راستے کی استطاعت رکھنے سے مراد کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ آپ بارہا یہاں سماعت فرما چکے ہیں کہ جتنے بھی شرعی احکام ہیں ان کے مکلف مسلمان ہوتے ہیں، عاقل ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، یعنی اکثر مسلمان ہوتے ہیں۔ بعض احکام ایسے ہیں جو کافروں کو بھی ماننے پڑیں گے، جیسے ایمان لانے کا حکم ہے، لیکن جو خصوصاً عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، تو چونکہ کفار عبادات کے اہل نہیں ہیں، لہٰذا مسلمانوں سے ہی وہ خطاب ہوتا ہے۔ تو 3 تو یہاں پہ شرائط خود بخود آ جائیں گی کہ حج اس پر فرض ہوگا جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، کیونکہ پاگل مجنون پر عبادت نہیں ہوتی، نابالغ پر عبادت واجب نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا مسلمان، عاقل، بالغ ہو۔ تیسرا یہ کہ نابینا نہ ہو، اس کی آنکھیں ہوں باقاعدہ، اگر نابینا ہے تو اس پہ حج فرض نہیں۔ پھر اس کے علاوہ تندرست ہو، یعنی اس کی صحت اچھی ہو، وہ دوران سفر آرام سے تمام مشقتیں جھیل سکتا ہو، اتنی اس میں جسمانی طاقت ہو۔ اگر وہ بیمار ہے بیچارہ، وہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے بیمار کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا، چاہے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، لیکن بیماری ایسی کہ جو حج کے سفر کے لیے بہت شدید قسم کی رکاوٹ بن رہی ہو۔ نزلہ کھانسی بھی ایک بیماری ہوتی ہے، سر درد بھی ایک بیماری ہوتی ہے، تو جسم میں کوئی زخم ہو گیا، بظاہر اس کو بھی بیماری کا کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ انسان بیمار ہو۔ اور اس کے بعد پھر اب آیا حج کا خرچہ، کہ جتنا بھی وہ سفر کرے گا
جیسے آج کل تو پیکیجز بنا دیے جاتے ہیں، گورنمنٹ اعلان کر دیتی ہے اتنے لاکھ کا حج ہو رہا ہے، اور پرائیویٹ جو ادارے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں اتنے لاکھ کا حج ہو رہا ہے، اور اس میں تمام چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں، اس میں مطلب ٹکٹنگ بھی ہے، ہوٹلنگ بھی ہے، اور تمام جو خرچے ہیں زیارتوں وغیرہ کے، کھانے پینے کے، وہ سب کے سب ایک ساتھ کاؤنٹ کر لیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں بھئی جیسے گورنمنٹ نے کہا 2,64,000 حج ہے، 65 لاکھ کا ہے، اور 2,65,000 کا حج ہے، یا پرائیویٹ حضرات کہہ رہے ہیں، پرائیویٹ کاروان والے کہ 4.5 لاکھ، کوئی 5 لاکھ اس طرح کہتا ہے۔ تو اتنا کم از کم انسان کے پاس پیسہ ہو کہ جس سے وہ پورے سفر کا خرچہ نکال سکے، اور اگر وہ گھر کا سرپرست ہے تو اس کا پاس مزید اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنی غیر موجودگی میں خرچہ وغیرہ دے کر جا سکے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت سے تعبیر فرمایا ہے کہ جس میں استطاعت ہو، تو اس لیے تمام یہ اخراجات جس کے پاس ہیں اور اپنی غیر موجودگی میں اپنے گھر والوں کو نان نفقہ خرچہ وغیرہ دے کر وہ بھی اس کے پاس موجود ہے، اب اس پر حج فرض ہوگا۔ لیکن یہ مرد کے لیے ہے، عورت کا الگ مسئلہ ہے، وہ میں بتاتا ہوں، اور یہ اس کے لیے ہے جو ذرا دور ہو، جیسے اب کوئی مکے میں ہی رہتا ہے مثال کے طور پر، اس کے لیے تو پھر زیادہ پرابلم نہیں ہے، اس کے لیے صرف اتنا ہے کہ وہ منی، مزدلفہ، عرفات آسانی سے جا آ سکتا ہو اور صحت مند ہو، تندرست ہو، اس کے لیے۔ ابھی ہم سمجھ لیں بالفرض یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، کوئی یو کے میں ہے، یو ایس میں ہے، کینیڈا میں ہے، جرمنی میں مسلمان ہے، جو مکے سے کافی دور ہے، ان سب کے لیے پھر یہ شرع حکم ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان ہونے چاہیے، عاقل ہوں، بالغ ہوں، تندرست ہوں، نابینا نہ ہوں، آنکھیں بینائی وغیرہ بالکل ٹھیک ہوں، یعنی نظر آتا ہو، اور اس کے علاوہ اتنے اخراجات اس کے پاس موجود ہوں کہ پورا سفر کا خرچہ وہ نکال سکے اور اپنی غیر موجودگی میں اپنے گھر والوں کو دے کر جا سکے۔ اب بالفرض ایک نوجوان ہے، گھر کی کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، ان میرڈ ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ سفر جو پیکج کا اعلان کیا گیا اتنا اس کے پاس پیسہ ہو۔ اور ایک مزید شرط یہ ہے کہ یہ پیسہ، یہ تمام شرطیں ان دنوں میں ہوں کہ جن دنوں میں وہاں سے قافلے وغیرہ نکلتے ہیں، یا پھر جیسے ہمارے ملک میں قرآن اندازی ہو رہی ہے تو بھئی اب درخواستیں جمع کرائیں بینکوں کے اندر، تو اس وقت جب درخواست جمع کروا رہے ہیں اس وقت کم از کم یہ تمام شرائط جمع ہوں تو پھر حج فرض ہوگا۔ اور ایک شرط مزید یہ ہے کہ یہ جتنا اس کے پاس پیسہ وغیرہ ہے یہ اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ سے مراد وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا انتہائی مشکل ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کے پاس 2,65,000 70,000 روپے ہیں، اتنی گورنمنٹ مانگ رہی ہے کہ بھئی آپ حج کے لیے دیں، اب کیا اس پہ حج فرض ہوگا کہ نہیں؟ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس مثال کے طور پہ اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے، تو اس میں سے اگر گھر والوں کا خرچہ نکال دیا جائے تو کافی کم ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ گھر والوں کے کپڑے لانے ہیں، جوتے لانے ہیں، گھر کے برتن لانے ہیں، اور ضروری چیزیں لانی ہیں، وہ اگر سب نکال دیے جائیں تو 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ باقی بچے گا، تو اس پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ اس کے بعد پیسہ تو ہے جس سے حج ہو سکتا ہے، لیکن یہ پیسہ اس کی حاجت اصلیہ میں مستغرق ہے، اس میں مشغول ہے، اس سے حاجت اصلیہ پوری کی جائیں گی۔ تو یوں ایک شرط ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس پیسہ ہے وہ اضافی ہو، فالتو ہو، گھر کے روز مرہ کام کاج کے لیے استعمال کرنے کی اس کو حاجت نہ ہو، پھر ایسے جو اضافی پیسہ رکھا ہوگا اس کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیں کہ مثلا ایک شخص ہے، اس کی 4-5 بیٹیاں ہیں، اور وہ اپنی بچیوں کے لیے پیسہ اس نے جمع کیا ہوا ہے کہ ان کی شادی کے لیے آہستہ آہستہ جمع کریں، شادیاں ہوں گی تو ایک دم پیسہ نہیں ہوتا ہاتھ میں۔ اب مثال کے طور پہ 4-5-6 لاکھ اس نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں کہ بیٹیوں کی شادی کے لیے جمع کر کے رکھنا یہ کوئی حاجت اصلیہ میں کے لیے جمع کر کے رکھنا نہیں کہلائے گا، لہٰذا اس پیسے کی بنا پر باپ پہ ماں پہ حج فرض ہو جائے گا۔ اگر والدہ نے رکھا ہوا ہے تو والدہ پہ حج فرض ہوگا، والد صاحب کی ملکیت میں ہے تو والد صاحب پہ حج فرض ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی غریب انسان ہے جو ایک پیسہ بیچارہ جوڑ رہا ہے اور بچیاں جوان ہیں یا جوانی کے قریب ہیں، تو پھر وہ اپنی ذاتی ملکیت میں سارا پیسہ نہ رکھے، بلکہ یوں کر لیں، مثلا اگر 3 لاکھ ہیں مثال کے طور پر، حج کے سیزن سے پہلے 1 لاکھ ایک بیٹی کو دے دے، 2 لاکھ دوسری بیٹی کو، 3 لاکھ تیسری بیٹی کو،
ان کے اکاؤنٹ کھلوا دیں، اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں۔ اس طرح ہر ایک کے پاس 1-1 لاکھ ہے یا 50-50 ہزار ہے، کسی کے پاس اتنا نہیں بنے گا کہ اس کے اوپر حج فرض ہو جائے، لیکن یہ وہی کرے گا، یہ کر سکتا ہے کہ جو بیچارہ مجبور ہے، غریب ہے۔ جو مالدار ہیں وہ زکوٰۃ سے یا حج سے بچنے کے لیے اس قسم کے حیلے اختیار کریں گے تو قابل گرفت ہوں گے۔ تو آپ پھر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ انسان مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آنکھ والا ہو، تندرست ہو، اور اتنا اس کے پاس اضافی پیسہ ہو اس کی ضروریات سے زیادہ کہ آرام سے اس پیسے سے حج کر کے آ سکے، یا آسان الفاظ میں سمجھ لیں جتنا گورنمنٹ نے مانگا ہے یا پرائیویٹ کاروان والے مانگ رہے ہیں اتنا اس کے پاس پیسہ موجود ہو، اور یہ تمام شرائط ان دنوں میں اس کے اندر جمع ہوں کہ جن دنوں میں درخواستیں وغیرہ جمع ہو رہی ہیں یا قافلے نکل رہے ہیں۔ جیسے بعض علاقے، بعض ملک ایسے ہوتے ہیں جو بھی آئے چلے جاؤ، کسی قراندازی کی ضرورت نہیں، تو اس وقت تو پھر جب وہ قافلے بننا شروع ہوں گے، وہاں سے نکل رہے ہیں، اس وقت وہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ علامات یا شرائط موجود ہیں۔ اور اگر ہمارے ہاں جیسے ملک پاکستان میں ہوتا ہے کہ بھئی آپ درخواستیں دیں، قرآن دازی ہوگی، جن کے نام نکل آئیں گے وہ جائیں گے، باقی نہیں جائیں گے، تو پھر وہ جس وقت قرآن دازی کے لیے درخواستیں مانگی جا رہی ہیں اس وقت اپنے اندر شرائط دیکھیں گے۔ جیسے اب دیکھیں، ابھی ہمارے ہاں درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، ٹی وی پر اعلانات ہو رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی درخواستیں بینکوں میں جمع کرائیں، پھر قرآن دازی ہوگی، پھر جس کے خوش قسمت کا نام نکلے گا وہ جائے گا۔ یہ تو ہے مرد کا مسئلہ۔ اب عورت کا لے لیں، عورت کے پاس اتنا مال جمع ہو جائے کہ جس سے وہ حج کر سکتی ہو تو اس پہ حج فرض ہو جائے گا، لیکن عورت کے لیے ضروری ہے کہ حج کی ادائیگی کے لیے اس کے ساتھ کم از کم ایک محرم ہو، بغیر محرم کے نہیں جا سکتی۔ اور شرط مزید رکھی ہے، اگر محرم کے پاس پیسہ نہیں تو پھر عورت کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ محرم کا خرچہ بھی اٹھا سکے، تب عورت کو جانا واجب ہوگا، ورنہ جانا لازم نہیں ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے حج کا ہمارے ذمہ لازم ہو جانا، اس کی شرائط میں نے ذکر کی، ایک ہے کہ چلیں حج فرض ہو گیا، اب ادا کرنا کب واجب ہوگا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ حج کی ادائیگی کب لازم ہو جاتی ہے۔ حج کی ادائیگی کی لزوم کی صورتیں یہ ہیں کہ مثال کے طور پر انسان کے پاس پیسہ تھا، درخواست وغیرہ جو ہے وہ قبول ہو گئی، قرآن دازی میں نام نکل آیا تو وہ جائے گا، لیکن اگر نام نہیں نکلتا ہے اس کا، مثال کے طور پہ رہ جاتا ہے، تو حج فرض رہے گا، اس سال ادائیگی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ مجبور ہے بیچارہ، اس کا نام ہی نہیں نکلا تو کیسے جائے وہ، تو اس کی لازم۔ اچھا، اب یہ بھی ایک صورتحال ہے کہ گورنمنٹ قرآن دازی کرتی ہے، پرائیویٹ جو کاروان وغیرہ ہوتے ہیں یہ قرآن دازی نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے پیسوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ گورنمنٹ مثال کے طور پہ 2,70,000 مانگ رہی ہے تو پرائیویٹ ڈبل مانگ رہے ہوتے ہیں، 5 لاکھ، 5.25 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ میں وی آئی پی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام جو ہے وہ تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے کہ 5 لاکھ تک تقریباً پہنچ گیا ہے، کوئی کم کر لے گا 4,80,000 90,000 اس طریقے سے۔ تو کیا اگر حج مطلب گورنمنٹ کے قرآن دازی میں نام نہیں آیا تو کیا پرائیویٹ کاروان کے ساتھ جانا لازم ہو جائے گا؟ تو یہ اسی شخص کے اوپر ہم لازم کریں گے کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے، اس نے گورنمنٹ کے تھرو جانا پسند کیا لیکن نام قرآن دازی میں نہیں نکلا، تو وہ پرائیویٹ کاروان کے ذریعے جانا اس پہ لازم ہوگا۔ یہ نہیں کہ جی میرے تو نام قرآن دازی میں نہیں آیا تو اس سال پھر میں رہ جاتا ہوں، نہیں، یہ اس سال جو ہم رہ جانے کی اجازت دے رہے ہیں یہ اسی شخص کے لیے ہوگا کہ مثال کے طور پہ بیچارے کے پاس 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے 40-50 ہزار گھر میں دے دیے، باقی وہ گورنمنٹ کو دے دیے، اب اس کا نام قرآن دازی میں نہیں آیا، تو اب اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ مزید کسی اور جگہ اور مزید 2 لاکھ 1 لاکھ کر کے جائے، اب اس پہ لازم نہیں کہ قرضے لے، بلکہ وہ اب صبر کرے، نیکسٹ ایئر پھر درخواست دے، نام نکل آیا تو چلے جائے، نہ نکلے تو اگلے سال بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس طرح قرآن دازی میں نام آئے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسا بیمار نہ ہو جائے کہ بیچارہ سفر ہی نہ کر سکے۔ مثلا جب درخواست جمع کرائی تھی تو بالکل فریش تھا، تندرست تھا، لیکن اس کے بعد بیمار ہو گیا تو اب تو بیچارے پہ لازم نہیں ہوگا، ادائیگی لازم نہیں ہوگی، حج اس پہ فرض رہے گا، اس سال نہ کرو بھی اگلے سال کر لو، اس سے اگلے سال کر لو، لیکن اگر حج فرض ہوتا اور بلا عذر یہ نہ جاتا تو پھر گناہ گار ہوتا، یعنی بلا عذر رک جاتا تو گناہ گار ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک یہ بھی ضروری ہے حج کی ادائیگی کے لیے کہ راستہ پر امن ہو۔ آپ نے درخواست جمع کرائی، نام بھی نکل آیا
کہ آپ کو جانا ہے لیکن راستے میں جنگ ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ جہاں سے آپ کی فلائٹس گزر رہی ہیں تو گورنمنٹ نے منع کر دیا کہ بھئی وہاں ادھر سے ہم نہیں جا سکتے اور گھوم کے بھی نہیں جا سکتے، مجبوری ہے تو اس سال نہیں جا رہے مثال کے طور پر، تو حج تو فرض رہے گا لیکن گناہ گار نہیں ہوں گے، اور نہ جانا کوئی واجب ہے، خطرے میں اپنے آپ کو ڈالنا شریعت پسند نہیں کرتی ہے۔ اس کے علاوہ عورت عدت میں نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ بہن نے اور ایک عورت ہے، اس کے شوہر نے اور اس نے دونوں نے حج درخواست جمع کرائی، نام نکل آیا، جانے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس عورت پہ چونکہ فوراً عدت لازم ہو جائے گی، اور اگر یہ حاملہ نہ ہو تو کم از کم 4 ماہ 10 دن اس کو عدت گزارنی ہوگی، تو لہٰذا اب یہ حج پر نہیں جائے گی اس سال، اور نہ جانے کی بنا پہ گناہ گار نہیں ہوگی، یہ نیکسٹ ایئر پھر وہ حج پہ تشریف لے جائے۔ تو یوں اب جب نام وغیرہ نکل آئے، سب کچھ انسان کا شرائط وغیرہ اس میں پائی جا رہی ہیں اور راستہ پرامن ہے، یا عورت ہے تو ساتھ محرم بھی ہے، اس کا خرچہ بھی ہے، اس کے علاوہ عدت پہ بھی نہیں ہیں، بیمار بھی نہیں ہیں اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، تو پھر حج کے اوپر انسان جائے گا۔ اب اگر وہ جان بوجھ کے رک جاتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر سال ٹالتے رہتے ہیں، بھئی اس سال کیوں نہیں جا رہے، اتنا اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے، یار بس وہ تھوڑی کاروباری ڈیلنگز ایسی چل رہی ہیں، چھوڑ کے جاؤں گا نقصان ہو جائے گا، نہیں یار بس تھوڑا سا اس سال موڈ نہیں ہے، اگلے سال جائیں گے، اس طرح کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے باوجود قدرت کے حج نہ کیا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، یعنی گویا کہ سرکار نے انتہائی نفرت کا اظہار فرمایا کہ ایسا شخص اگر کافر ہو کر مرے تو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ حج کرنا کس قدر عظیم عبادت ہے اور ضروری ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی بہن جو کثیر، جیسے اب بہنیں ہوتی ہیں ان کے پاس بڑا سونا ہوتا ہے، بعض اوقات بھئی آپ کے پاس کتنا 40-50 تولہ سونا ہے، اس کی کیلکولیشن کی رقم نکالی تو اتنی بن گئی مثال کے طور پر کہ اپنا خرچہ بھی اٹھا سکتی ہیں، محرم کا بھی اٹھا سکتی ہیں، ایسی بہنوں پہ حج فرض ہو جائے گا اور ان کو جانا لازم ہوگا۔ اب یہ کہیں گے کہ نہیں جی ہمارے سونے کے سیٹ خراب ہو جائیں گے، کیا سارے سونے کے سیٹ بیچ کر ہم حج کریں؟ بالکل آپ کو کرنا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج یا عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، اور حج اور عمرہ محتاجی کو دور کرتا ہے، تو اس لیے اللہ نے ہی سونا دیا ہے، اللہ ہی حکم دے رہا ہے، وہ اور دے دے گا، تو جانا چاہیے۔ بالکل نہیں جائیں گے تو شدید گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا